بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عراق اور اس کے نواحی علاقوں پر کوروش کبیر، جسے خورس یا سائرس ذوالقرنین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کے زمانے ہی سے اہل فارس کی حکمرانی چلی آ رہی تھی۔ کوئی نہ تھا جو ان کے مد مقابل آنے کی جرت کرتا، یہاں تک کہ 326 قبل مسیح میں سکندر مقدونی نے دارا اول کو شکست دے کر فارسیوں کی طاقت توڑ دی، جس کے نتیجے میں ان کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور افراتفری شروع ہو گئی۔ یہ انتشار 230 عیسوی تک جاری رہا اور اسی دوران قحطانی قبائل نے ترک وطن کر کے عراق کے ایک بہت بڑے شاداب سرحدی علاقے پر رہائش اختیار کی۔ پھر ادرانی تارکین وطن کا ریلا آیا اور انہوں نے لڑ بھڑ کر جزیرہ فراتیہ کے ایک حصے کو اپنا مسکن بنا لیا۔ ادھر 226 عیسوی میں ارت شیر نے جب ساسانی حکومت کی بنیاد رکھی تو رفتہ رفتہ فارسیوں کی طاقت ایک بار پھر پلٹ آئی۔ ارت شیر نے فارسیوں کی شیرازہ بندی کی اور اپنے ملک کی سرحد پر آباد عربوں کو زیر کیا۔ اسی کی نتیجے میں قزاعہ نے ملک شام کی راہ لی، جبکہ ہیرا اور انبار کے عرب باشندوں نے ان کا فرما بردار بننا گوارا کیا۔ ارت شیر کے عہد میں ہیرا بادیت العراق اور جزیرے کے ربیعی اور مصری قبائل پر جزیمت الوضاح کی حکمرانی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ارت شیر نے محسوس کر لیا تھا کہ عرب باشندوں پر براہ راست حکومت کرنا اور انہیں سرحد پر لوٹ مار سے باز رکھنا ممکن نہیں، بلکہ اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ خود کسی ایسے عرب کو ان کا حکمران بنا دیا جائے جسے اپنے قبیلے کی حمایت و تائید حاصل ہو۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ بوقت ضرورت رومیوں کے خلاف ان سے مدد لی جا سکے گی اور شام کے روم نواز عرب حکمرانوں کے مقابل عراق کے ان عرب حکمرانوں کو کھڑا کیا جا سکے گا۔ شاہان ہیرا کے پاس فارسی فوج کی ایک یونٹ ہمیشہ رہا کرتی تھی، جس سے دیہاتی عرب باغیوں کی سرکوبی کا کام لیا جاتا تھا۔ 268 عیسوی کے عرصے میں جزیمہ فوت ہو گیا اور عمر بن عدی بن نصر لخمی اس کا جانشین ہوا۔ یہ قبیلہ لخم کا پہلا حکمران تھا اور شاہ پور ارتشیر کا ہم اثر تھا۔ اس کے بعد قباز بن فیروز کا عہد تک ہیرا پر لخمیوں کی مسلسل حکمرانی رہی۔ قباز کے عہد میں مزدک فلسفے کا ظہور ہوا جو ہر چیز کے حلال ہونے کا علمدار تھا۔ قباز اور اس کی بہت سی رعایا نے مزدک کا ساتھ دیا۔ پھر قباز نے ہیرا کے بادشاہ منذر بن ماء السما کو پیغام بھیجا کہ تم بھی یہی مذہب اختیار کر لو۔ منذر بڑا غیرت مند تھا، انکار کر بیٹھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قباز نے اسے معزول کر کے اس کی جگہ مزدکی کی دعوت کے ایک پیروکار حارث بن عمر بن حجر کندی کو ہیرا کی حکمرانی سونپ دی۔ قباز کے بعد فارس کی باغڈور کسریٰ نوشیروان کے ہاتھ آئی۔ اسے اس مذہب سے سخت نفرت تھی۔ اس نے مزدک اور اس کے ہم نواؤں کی ایک بڑی تعداد کو قتل کروا دیا۔ منذر کو دوبارہ ہیرا کا حکمران بنا دیا اور حارث بن عمر کو اپنے ہاں بلا بھیجا، لیکن وہ بنو کلب کے علاقے میں بھاگ گیا اور وہیں اپنی زندگی گزار دی۔ منذر بن ماء السما کے بعد نعمان بن منذر کے عہد تک ہیرا کی حکمرانی اسی کی نسل میں چلتی رہی۔ پھر زید بن عدی عبادہ نے کسریٰ سے نعمان بن منذر کی جھوٹی شکایت کی۔ کسریٰ بھڑک اٹھا اور نعمان کو اپنے پاس طلب کیا۔ نعمان چپکے سے بنو شیبان کے سردار ہانی بن مسعود کے پاس پہنچا اور اپنے اہل و عیال اور مال و دولت کو اس کی امانت میں دے کر کسریٰ کے پاس گیا۔ کسریٰ نے اسے قید کر دیا اور وہ قید ہی میں فوت ہو گیا۔
ادھر کسریٰ نے نعمان کو قید کرنے کے بعد اس کی جگہ ایاس بن قبیصہ طائی کو ہیرا کا حکمران بنایا اور اسے حکم دیا کہ ہانی بن مسعود سے نعمان کی امانت طلب کرے۔ ہانی غیرت مند تھا، اس نے صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ اعلان جنگ بھی کر دیا۔ پھر کیا تھا، ایاس اپنے ساتھ میں کسریٰ کے لاؤ لشکر لے کر روانہ ہوا اور ذی وقار کے میدان میں فریقین کے درمیان گھمسان کی جنگ ہوئی، جس میں بنو شیبان کو فتح حاصل ہوئی اور فارسیوں نے شرمناک شکست کھائی۔ یہ پہلا موقع تھا جب عرب نے عجم پر فتح حاصل کی تھی۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تھوڑے ہی دنوں بعد کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ہیرا پر ایاس کی حکمرانی کے 8ویں مہینے میں ہوئی تھی۔ ایاس کے بعد کسریٰ نے ہیرا پر ایک فارسی حاکم مقرر کیا، لیکن 632 عیسوی میں لخمیوں کا اقتدار پھر بحال ہو گیا اور منذر بن معرور نامی اس قبیلے کے ایک شخص نے باغ ڈور سنبھالی، مگر ابھی اس کو برسر اقتدار آئے صرف 8 ماہ ہوئے تھے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلامی انقلاب کا جھنڈا لے کر ہیرا میں داخل ہو گئے۔